زیست کے رنگ گرین کارڈ سائمہ کے محلے میں ایک نئی فیملی آئی تھی۔ مختصر سی فیملی تھی، ایک ماں اور دو بیٹے۔ ابتدا میں تو محلے والوں کے ساتھ آنا جانا نہیں تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محلے والوں کے ساتھ مختصر سی بات چیت شروع ہوئی۔ سائمہ کی والدہ نے بیٹی سے کہا کہ نئے محلے دار آئے ہیں اور چونکہ ان کا گھر ہمارے گھر سے قریب ہے، اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کی خیریت معلوم کر لیا کریں اور حال احوال پوچھ لیا کریں۔ سائمہ نے بھی اپنی ماں کی بات کی تائید کی۔ ایک دن سائمہ کی والدہ نئی پڑوسن کے گھر چلی گئی۔ ان لوگوں نے ان کی بڑی خاطرداری کی اور بہت شکریہ ادا کیا کہ وہ ان کی خیریت معلوم کرنے ان کے پاس چلی آئی۔ سائمہ کی والدہ نے واپس آتے وقت خاتون خانہ سے کہا کہ وہ بھی ان کے گھر آ جایا کرے۔ کچھ دنوں بعد نئے پڑوسی کی خاتون خانہ، جس کا نام فرحانہ تھا، سائمہ کے گھر چلی گئی۔ سائمہ کی والدہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور پھر اسے اپنی اکلوتی بیٹی سائمہ سے ملوایا اور یہ بھی بتایا کہ اس کی بیٹی نے اس سال MBBS کا امتحان پاس کر لیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس کے لیے اچھے رشتے کی تلاش ہو رہی ہے۔ سائمہ کی والدہ نے بتایا کہ چونکہ سائمہ اس کی اکلوتی بیٹی ہے، اس لیے وہ اس کے لیے اچھے سے اچھا رشتہ ڈھونڈ رہی ہے تاکہ وہ اپنے گھر خوش رہ سکے۔ فرحانہ نے کہا کہ بہن، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ سائمہ میرے بیٹے کے لیے پیدا ہوئی ہو۔ سائمہ کی والدہ نے پوچھا، تمہارے تو دونوں بیٹے ابھی چھوٹے ہیں؟ تو فرحانہ نے بتایا کہ اس کا ایک بیٹا امریکہ میں ہے، وہاں اس نے MBA کر لیا ہے اور اب نوکری کر رہا ہے، گرین کارڈ ہولڈر بھی ہے، اور میں اس کے رشتے کے لیے بڑی پریشان تھی، لیکن اب کی بیٹی سے ملنے کے بعد یوں لگتا ہے کہ جس لڑکی کی مجھے تلاش تھی وہ اب مل گئی ہے، البتہ اس میں آپ کی رضامندی ضروری ہے۔ سائمہ کی والدہ نے کہا کہ یہ رشتے کا معاملہ ہے، اس میں میری رضامندی سے زیادہ سائمہ اور اس کے ابو کی رضامندی ضروری ہے، اور ہم نے آپ کے بیٹے کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ اگرچہ سائمہ کی والدہ نے لڑکے کو دیکھنے کا اظہار کر دیا تھا، لیکن دل سے وہ اس رشتے کو قبول کر چکی تھی۔ فرحانہ نے کہا کہ میرے پاس میرے بیٹے کی بہت ساری تصویریں ہیں، میں آپ کو وہ دکھا دوں گی۔ فرحانہ کے جانے کے بعد سائمہ کی والدہ نے اپنے شوہر سے بات کی اور پھر سائمہ سے اس کی رائے پوچھی۔ سائمہ نے ایک مشرقی لڑکی کی طرح ساری ذمہ داری اپنی والدہ پر ڈال دی کہ وہ جہاں مناسب سمجھے ہاں کر دیں۔ البتہ سائمہ کے والد نے کہا کہ شادی کے لیے ہاں کرنے سے پہلے لڑکے کو بھی دیکھا جائے اور اس کی رائے بھی معلوم کر لی جائے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی پریشانی اٹھانی پڑے۔ لیکن سائمہ کی والدہ اس رشتے سے بہت خوش تھی۔ بہرحال فرحانہ کے بیٹے جاوید کی تصویریں سائمہ کے گھر والوں کو دکھائی اور سب کو پسند آئی۔ سائمہ کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے اپنے خاندان میں ایک سے بڑھ کر ایک پڑھا لکھا لڑکا موجود تھا، لیکن سائمہ کی والدہ کو ان سب میں کوئی نہ کوئی خامی نظر آتی تھی۔ دراصل وہ اپنے رشتہ داروں سے تقریباً دور ہو چکی تھی اور ان کے ساتھ وہ مل جول رکھنا نہیں چاہتی تھی، اور اس کا شوہر اس کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، سو وہ بھی بیوی کے رویے کی حمایت کرتا تھا۔ اب جب کہ یہ رشتہ آیا تو رشتہ داروں کو نیچا دکھانے کی غرض سے کہ میری بیٹی امریکہ جا رہی ہے، اس نے فوراً یہ رشتہ قبول کر لیا۔ فرحانہ نے اپنے بیٹے کی تعریف میں ایسے قصیدے کہے کہ جیسے وہ کسی طلسماتی دنیا کا شہزادہ ہو۔ بہرحال دونوں طرف سے رضامندی کے اظہار کے بعد باقاعدہ منگنی کی رسم ادا ہوئی اور ٹیلی فون پر نکاح بھی ہوا۔ رخصتی کی تاریخ بہت جلد رکھی گئی۔ اس قدر قریب کی تاریخ میں سائمہ کی والدہ کو مشکلات تھی، لیکن گرین کارڈ ہولڈر داماد ملنے کی خوشی میں قریب کی تاریخ بھی قبول کر لی۔ یہ ہوا کہ چونکہ لڑکے فوری طور پر دفتر نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے دلہن کو اس کی ساس کے ہمراہ امریکہ روانہ کر دیا جائے گا اور ایئرپورٹ پر جاوید انہیں لینے جانا، اور پھر چند دنوں بعد امریکہ روانگی کا مرحلہ آیا۔ ایئرپورٹ پر الوداع کہنے کے لیے تقریباً تمام عزیزوں اور قارب موجود تھے۔ یہ سائمہ کا اخلاق تھا جس کی وجہ سے تمام رشتہ دار اس کی عزت کرتے تھے، ورنہ اس کی والدہ تو تمام رشتہ داروں سے علیحدہ ہو چکی تھی۔ سائمہ الوداع کہنے والوں کو دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئی۔ جس زمین پر وہ پیدا ہوئی، پڑھ لکھ کر جوان ہوئی، اپنے والدین، عزیز و اقارب کے درمیان زندگی گزاری، اب وہ ان سب کو چھوڑ کر ایک ایسے جیون ساتھی کے پاس جا رہی تھی جس کی صرف تصویر ہی اس نے دیکھی تھی۔ وہ خود کیسا انسان ہے یہ بھی اسے معلوم نہیں تھا۔ جہاز کی روانگی کا وقت ہو گیا تھا۔
اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جہاز پاکستان کی سرزمین کو چھوڑ کر ہوا میں بلند ہوا۔ سائمہ جہاز میں کھڑکی کے پاس والی نشست پر بیٹھی تھی۔ وہ کھڑکی سے نیچے کا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ بچھڑنے والوں کی یاد اسے بہت ستانے لگی۔ ڈراموں کی طرح ہر جانے والے کی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے آتی گئی، انہی خیالوں میں نہ جانے وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی۔ اسے وہ سہیلیاں بھی شدت سے یاد آنے لگی جو برسوں تک اسکول سے لے کر کالج تک اس کے ساتھ رہی۔ اسے زندگی میں پہلی بار شدت سے وطن سے محبت کا احساس ہوا۔ طویل سفر کے بعد جہاز بخیریت نیویارک کے ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ سائمہ کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پر وہی تصویر والا نوجوان ہاتھوں میں گلدستہ لیے اور خوبصورت سوٹ پہنے کھڑا تھا۔ اس نے سائمہ کو وہ گلدستہ پیش کیا اور اسے خوش آمدید کہا۔ اگلے ہی لمحے سائمہ کو احساس ہوا کہ اس کے شوہر کی ایک ٹانگ مصنوعی ہے۔ اس نے فوراً شکایتی نظروں سے اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ ساس نے نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا کہ بیٹی یہ بات میں تمہیں بتانا بھول ہی گئی تھی کہ 2 سال پہلے جاوید کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس کی ایک ٹانگ حادثے میں ضائع ہو گئی تھی، اس لیے ڈاکٹروں نے جاوید کو مصنوعی ٹانگ لگوا دی۔ Thanks for watching.